حي على الفلاح. سورہ قاف کی آیات نمبر 30 تا 35 ہے. اس سے اوپر اہل جہنم کا ذکر آیا اور ان کا کردار بھی بتایا گیا کہ ان کا کردار کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہوئے. ان کے اندر ناشکری ہے، ان کے اندر حق کی دشمنی ہے، وہ بخیل اور کنجوس ہے، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتے ہیں اور شک اور شبہ میں مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ان کے جرائم کا ذکر ہوا اور اس کے بعد پھر یہاں جہنم کے ایک وصف کا ذکر کرنے کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے. جہنم کے سلسلے میں ایک بات یہاں کہی جا رہی ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. یاد کرو وہ دن جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی، تو وہ کہے گے کہ اور ہیں. اس میں جہنم کی وسعت کا ذکر ہے کہ جتنے بھی مجرم ہیں اور سرکش ہیں اور اللہ کے باغی ہیں، سب کی خبر لینے کے لیے جہنم کے اندر سمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی تنگ جگہ ہے. جتنے بھی مجرم ہوں، جتنے بھی اللہ کے سرکش ہوں، باغی ہوں، سب کا حساب کتاب پورا کرنے کے لیے جہنم کافی ہے. تو اس کی تعبیر کی گئی ہے. جہنم کی وسعت اور جہنم کی کشادگی بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب جہنم میں اہل جہنم ڈالے جائیں گے اور بہت بڑی تعداد میں جائیں گے. شیطان نے بھی کہا تھا، ابلیس نے بھی کہا تھا کہ مجھے موقع دیجئے، قیامت تک میں ان کو بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور ان کی اکثریت ناشکری ہو جائے گی، شکر گزار نہیں پائیں گے آپ. بہت بڑی تعداد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا بھر گئے؟ وہ کہے گے اور جتنے اللہ یہ سب کی ہم خبر لیں گے. اور کئی مقامات پر اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جہنم بہت غضبناک ہوگی. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سننے میں آئے گی اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے غصے سے وہ پھٹ جائے گی. مجرموں کو بھوننے کے لیے تیار ہے، غضبناک. تو یہاں جو سوال و جواب ہے اس میں بھی وہی غضبناکی ہے. اور لائیے سب کی خبر میں لوں گی، سب کو دردناک کا عذاب کا مزہ چکھاؤں گی. یہ بات ایک اسلوب بیان بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے جہنم کی کشادگی بیان کی جا رہی ہے کہ کتنے بھی مجرم ہوں ان کو سزا دینے کے لیے اس کے اندر سمائی ہے. اور ایسا ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. جیسے ہمارے اعضاء و جوارح بولیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے، تو جہنم بھی بولے گی، جنت بھی بولے گی. اللہ تعالیٰ جس کو بلوانا چاہے گا بلوا دے گا. تو باقاعدہ مکالمہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بنیادی جو بات ہے کہ جہنم کی کشادگی کو بتانا یہاں مقصود ہے. اور علامہ عنایت اللہ خاں مشرقی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مستشرق کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. مستشرق یورپ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کی، قرآن کو بھی پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا. نیت یہ تھی کہ حدیث اور قرآن میں کیڑے نکالے جائیں. اس طرح کے جو مغربی علماء ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے.
تو ان کی گفتگو ایک مستشرق کے ساتھ ہو رہی تھی جو عربی زبان کا بڑا ماہر تھا. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ ہاں. تو علامہ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا ہم لوگ ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. تو وہ بھی عربی ماہر تھا. یہ کہا کہ اچھا اگر یہ بات عربی میں کہنی ہو کہ جہنم بہت کشادہ ہے تو جملہ کیا بنے گا، کس طرح سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے؟ تو دونوں نے مل کے 10-12 جملے بنائے. ان جہنم واسعۃ جدا، سعۃ جہنم تسع الارض والسماء. بہت سے جملے ہو سکتے ہیں کہ جہنم اتنی کشادہ ہے، جہنم ایسی ہے، جہنم ویسی ہے. جب بہت سے جملے بنائے تو ان کا ہو گیا. کہاں اب ہو گیا. اچھا سنیے اب قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. یہی مضمون یہ کہنا ہو کہ جہنم بہت کشادہ ہے، ہم لوگوں نے مل کے 10-12 جملے بنائے ہیں اچھے سے اچھے. اب دیکھیے اسی بات کو قرآن نے کیسے بیان کیا. تو اس نے کہا کیسے بیان کیا. انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. وہ اچھل گیا، کہا نہیں یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی زبردست تعبیر اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور معانی کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں بیان کیا ہے کہ یاد کرو وہ دن جب ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئے، اسے کہا کہ اور لائیے، اس کے اندر سمائی بہت ہے. اب اس کے بعد جنت کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور اہل جنت کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا، حالانکہ وہ دور نہیں ہوگی. جنت کوئی بہت دور نہیں ہوگی، لیکن اعزاز کے طور پر اہل جنت کے لیے اور اسے قریب لایا جائے گا. فوراً وہ اس میں داخل ہوں گے، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، کوئی دوری نہیں ہوگی. یہ اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت بالکل قریب ہوگی اور جنت میں متقین داخل کیے جائیں گے. تو پہلی صفت جو ذکر کی گئی اہل جنت کی، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ المتقین، اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو رکھتے ہیں، اللہ کی نگرانی پر یقین رکھتے ہیں. چاہے اکیلے ہوں چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ کے ہم کو جواب دینا. تو انہی کے لیے جنت. تو اہل جنت کی پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ، متقی، اللہ سے ڈرنے والے. اس کے بعد فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا جاتا رہا، جو بشارت دی جاتی رہی، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہی جنت ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا رہا، جس کے بارے میں تم کو بشارت دی جاتی رہی. اور یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ یہ جنت کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اواب کے لیے ہے، حفیظ کے لیے. اواب جو ہے، آبا یوبو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، رجوع کرنا. اواب کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور یہاں مبالغہ کا صیغہ آیا ہے، یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے. ایسے بندے جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور اگلی صفت بیان کی گئی حفیظ ہے، حفاظت کرنے والے. کس چیز کی حفاظت کرنے والے؟ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کرنے والے.
ہم اگر اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کریں گے، حفاظت کریں گے حدود الہی کی، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری جانب متوجہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم احکام الہی کا پاس و لحاظ کرو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری جانب متوجہ ہوگا۔ تو حفیظ کا مطلب وہ ہے جو شریعت کا لحاظ کرنے والا، احکام الہی کا پاس و لحاظ کرنے والا، حدود الہی کی نگہداشت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، وہ احکام الہی کو توڑتا نہیں ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا تھا اہل جہنم کا جو کردار بیان کیا گیا تھا، اس میں ایک صفت ان کی تھی معتدن، حد سے تجاوز کرنے والے، حدود الہی کے توڑنے والے۔ تو جنتی کون ہوتے ہیں؟ حدود الہی کے پاس رکھنے والے، حلال اور حرام کا خیال رکھنے والے، احکام الہی کی پابندی کرنے والے، شریعت پہ چلنے والے۔ تو ایک صفت تو تقوی بیان کی گئی، اس کے بعد بتایا اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اس کے بعد تیسری صفت بیان کی گئی ہے، وہ ہے حفیظ۔ جنتی وہ ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صفت کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے خدائے رحمان سے ڈرے۔ اللہ کی خشیت ان کے دل میں تھی، حالانکہ اللہ کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے، غیب میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ ان کی صفت ہے۔ خشیت ان کے دل میں ہوتی، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے جاہ و جلال کا ان کو اندازہ ہے۔ کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کانپ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کا حکم انہوں نے توڑ دیا، اس کائنات کا بادشاہ ہے، زمین اور آسمان اس کے ہاتھ میں، اس کا حکم توڑ دیا، فوراً شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان سے ڈرنے والے ہیں، خشیت ہے ان کے دل میں۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور ان کا حال یہ ہے کہ قلب منیب کے ساتھ آئے، انابت کے اندر انکساری ہے، ندامت ہے، خاکساری ہے، شرمساری ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کا جذبہ ہے۔ تو ان کا دل سخت نہیں ہے، ان کا دل نرم ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اب ایک چیز پر اور غور کیجئے گا کہ یہاں قیامت کا ذکر چل رہا ہے، اوپر اہل جہنم کا ذکر آیا، یہاں اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر کیا گیا؟ الرحمن کا ذکر کیا گیا، دوسری صفت کا ذکر نہیں ہوا، الرحمن کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس لیے انصاف کا دن وہ لائے گا۔ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ قیامت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ستائے جاتے ہیں، محروم کیے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزرتے ان کی۔ اور جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو حدود الہی کے توڑنے والے ہیں، بڑے آرام سے گھوم رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ان کے پاس ہیں، لاؤ لشکر بھی ان کے پاس ہے، مال و اسباب بھی ان کے پاس ہیں، جائیداد بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی انصاف کا دن نہ ہو، جس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا انعام ملے اور سرکشوں کو ان کی سرکشی کی سزا ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، وہ رحمان ہے، اس کی صفت رحمت ہے، اس لیے وہ انصاف کا دن لائے گا۔ اس دن عدل ہوگا، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا صلہ ملے گا،
اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے گی. تو یہ جو قیامت ہے یہ اللہ کی صفت رحمت کا نتیجہ ہے. اس لیے یہاں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے. من خشی الرحمن بالغیب. قرآن نے ایک جگہ کہا کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم یوم القیامہ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، اس لیے قیامت کے دن تم کو اکٹھا کرے گا. انصاف کا دن ہوگا اور اس دن سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اس لیے اس صفت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے اہل جنت کی کن صفات کا ذکر کیا گیا. ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. دوسری ہے کہ اواب ہیں، پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف. حفیظ ہے، حدود الہی کی نگہداشت کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے. من خشی الرحمن بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ان کے دل میں خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. وجاء بقلب منیب، اور ان کے دل میں انابت ہے، کہ دل میں انکساری ہے، تضرع ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن صفات کی وجہ سے آدمی جنت کا مستحق ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار ہے. وہاں ان سے کیا کہا جائے گا؟ جب جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے. امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، وہ خلود کا دن ہوگا، ہمیشگی کا دن ہوگا. جنت کا جہاں ذکر ہے وہاں اس بات کا ذکر ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں جائے. کیونکہ اچھی سے اچھی نعمت ہو، اگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ہو کہ یہ نعمت ختم ہو جائے گی تو مزہ سب کرکرا ہو جاتا ہے. بہترین نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں اور اس کے بعد یہ معلوم ہو کہ ایک ہفتے کے بعد ختم، انقطاع کا جہاں اندیشہ ہو وہاں پورا مزہ کرکرا ہو جائے. ایک دن گزرے گا تو کہیں گے ارے اب صرف 6 ہی دن بچا ہے، ایک دن اور گزرا رہے 5 ہی دن بچا ہے، وہ آدمی جوڑنے ہی میں رہ جائے گا. لیکن جنت کے ساتھ کیا ہے؟ ہمیشہ کی دائمی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ کے لیے نعمت ہے. اب کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں. امتحان جو تھا وہ تو دنیا میں تھا، وہ ختم ہو گیا. اب کوئی امتحان نہیں ہے، اب تو انعام ہی انعام ہے. گزر جا منزل صبر و رضا سے بے نیازانہ. یہ جو دنیا ہے یہ منزل صبر و رضا ہے. صبر کیجئے، یہاں اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہیے استقامت کے ساتھ. گزر جا منزل صبر و رضا سے بے نیازانہ، پھر اس کے بعد کوئی امتحان باقی نہیں رہتا، پھر تو انعام ہی انعام، صلاح ہی صلاح ہے. امتحان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشگی کا دن ہوگا، وہ یوم الخلود ہوگا، بہشت سرمدی ہوگی. اور اس میں کیا ملے گا اہل جنت کو؟ لہم ما یشاؤون فیہا، اہل جنت جو چاہیں گے سب ملے گا. وہاں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز وہاں حاضر ہوگی. جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، اہل جنت کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، جو وہ چاہیں گے. بس دل میں صرف خیال آ جائے وہ چیز موجود ہے. وَلَدَيْنَا مزید، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سامان ضیافت ہوگا. جو چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی. اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی چیزیں اہل جنت کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، کہ آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ جہاں تک آپ کا دماغ نہیں جا سکتا ہے وہ چیز بھی ملے گی وہاں. اللہ تعالیٰ نے سب تیار کر رکھا ہوا سامان ضیافت کے طور پر. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں صبر سے کام لینا ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا لحاظ کرنا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی موت آئی انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے.
یہ جو بات کہی گئی ولدینا مزید، جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، اس کے علاوہ بھی ملے گا، اس کی وضاحت بعض احادیث سے ہوتی ہے۔ وہ احادیث سامنے ہوں تو بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ ولدینا مزید سے اشارہ کس کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں شہید تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسن، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھا، وصف فیہ الجنہ حتی انتہا، اس مجلس میں آپ نے جنت کا نقشہ کھینچا یہاں تک کہ آپ کی بات ختم ہوئی۔ ثم قال فی آخر حدیث ہی، اور اپنی گفتگو کے آخر میں فرمایا فیہا ما لا عین رات، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع الی قولہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ جنت میں اس کے لیے آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہاں تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت تھی، دوسری حدیث جو ہے ان ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت نادا منادن، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ اب یہاں تم کو دائمی زندگی مل گئی ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اور ہمیشہ تم صحت مند اور تندرست رہو گے، کوئی بیماری لائق نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور ہمیشہ جوان رہو گے، یہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جو ہے جوانی رہے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور مسلسل نعمتوں سے ہمکنار رہو گے اور کبھی تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی یہاں نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنی مقعد احدکم من الجنت ان یقول له، جنت میں کم سے کم جگہ جسے ملے گی اس کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تمنا کرو کتنی جگہ تم کو چاہیے، کیا تمہاری آرزو ہے، کیا تمہاری خواہش ہے، فیتمنا ویتمنا، تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، فیقول له هل تمنیت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہو گئی تمہاری آرزو جو ہے اس کا اظہار ہو گیا، فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جو تم نے خواہش کی وہ بھی اور اس کا ڈبل، اتنا اور اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، تو وہ کہیں گے حاضر ہیں، لبیک، والخیر فی یدیک، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، فیقول هل رضیتم، یہ بتاؤ خوش ہو، جنت میں داخل ہو گئے، نعمتوں سے ہمکنار ہو گئے، اب خوش ہو، فیقولون وما لنا لا نرضی یا ربنا، آخر ہم خوش کیوں نہ ہو، وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، جبکہ تو نے اتنا نوازا ہے، اتنا تو کسی کو نہیں دیا ہے، اب ہم کیوں نہیں راضی اور خوش ہوں گے۔ فیقول،
الا اوتیکم افضل من ذالک، کیا اس سے بھی بڑھ کے چیز تم کو میں نہ دوں؟ فیقولون وای شیء افضل من ذالک، اور اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی، میں اپنی رضا تم پہ نازل کر رہا ہوں اور تم سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں۔ بخاری مسلم کی روایت۔ اور جو آخری حدیث اس سلسلے کی ہے وہ بہت جاں فضا ہے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا۔ ان صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول اللہ تبارک و تعالی، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم، اور کچھ چاہیے اور کچھ دوں؟ فیقولون، تو اہل جنت کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے ہمیں بچایا نہیں؟ اب ہمیں کیا چاہیے؟ تمام نعمتیں یہاں مل گئی، تب کیا ہوگا؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، تو پردہ ہٹا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی اہل جنت دیدار الہی سے ہمکنار ہوں۔ غیب میں رہتے ہوئے جس خدائے رحمان سے ڈرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور اہل جنت دیدار الہی سے ہمکنار ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ فما عوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، تو اس نعمت میں جو لذت ہوگی وہ کسی اور نعمت میں نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے کہ وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، جس کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں، جس سے ہم دعا کرتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے تو اس میں جو لذت ہوگی وہ لذت کسی اور چیز میں۔ اب اس آیت کو پڑھیے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اہل جنت کے لیے جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور بھی بہت کچھ ہوگا جو ہم ان کو دیں گے۔ حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل کرے، اپنے دیدار سے اللہ تعالی ہمیں ہمکنار کرے، جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے، اہل جنت کا جو کردار ہے اسے اپنانے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔